الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کے اس درس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارا درس سنتے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، سچے عقیدے کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دفعات پر مکے کے قریش سے صلح کر لیا۔ صلح کے دفعات کیا تھے؟ بڑی تفصیل سے ہم نے سنا کہ اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تھے، میدان صلح حدیبیہ کے میدان میں تھے، تو مکے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں گے، مکے میں داخل نہیں ہوں گے۔ بڑی کٹھن دفعہ تھی، بڑی کٹھن یہ صلح کی بات تھی۔ اور ایک اس میں صلح کے دفعات میں یہ بھی بات تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، مشرکین مسلمانوں سے، مسلمان مشرکین سے جنگ نہیں کریں گے 10 سال تک۔ اور یہ بھی بات تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو شامل ہونا چاہے گا شامل ہو جائے گا، کافروں کے ساتھ جو ملنا چاہے گا مل جائے گا۔ اور 2-3 ایسی بڑی کٹھن دفعات تھیں کہ کہا کہ قریش کا کوئی آدمی اگر مسلمانوں کے ساتھ جا ملتا ہے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا کوئی آدمی مشرکین کے ساتھ آ ملے گا تو مشرک اسے واپس نہیں کریں گے۔ عقل مانتی نہیں، یہ اخلاق اور طبیعت کے خلاف بھی بات تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ صلح نامہ لکھوایا، تو وہیں سے اختلاف ہوا۔ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو تیار نہیں تھا، بولا کہ نہیں، آپ ہم لوگ رحمان رحیم یہ سب ہم نہیں جانتے ہیں، آپ صرف اللہ بسمک اللہم لکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرط بھی مان لیا۔ اور جب اللہ کے رسول کہنے کی بات آئی تو کہا کہ اگر آپ کو ہم اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ بس اتنا لکھیے محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی مان لیا۔ جب صلح ہو رہی تھی تو صلح جو لکھوا رہا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، اس کے بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ قید ہو کر آئے، تو ان کی ضد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی ضد پر ان کو واپس کر دیا، ابو جندل کو رضی اللہ عنہ کی۔ اس کو دماغ میں رکھیں، بعد میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد بات یہ تھی کہ اب مکے میں داخل ہونا نہیں تھا، قربانی کے جانور، ہدی کے جانور لائے گئے تھے، اس کو ذبح کرنے کا معاملہ تھا۔ صحابہ راضی نہیں تھے کہ جانور ذبح کر دیے جائیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین نے مشورہ دیا۔ کس نے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا جانور ذبح کر دیں، سب لوگ اپنا اپنا جانور ذبح کر دیں گے۔ اس کے بعد ہماری بات شروع ہوتی ہے کچھ عورتوں کے تعلق سے۔ جیسے مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کیا، آج کے اس درس میں یہاں تک ہم لوگ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، آج یہاں سے نئی بات ہمارے ساتھ ہے کہ جیسے مسلمانوں نے مکے کی طرف ہجرت کیا، ویسے ہی عورتوں نے بھی ہجرت کیا۔ بہت ساری عورتیں ہجرت کر کے آئیں، تو ان کے جو اولیاء تھے، گارڈین تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم نے صلح نامے میں وہ شرط لکھا دی ہے کہ جو بھی مکہ سے مائیگریٹ ہو کر ادھر آئیں گے آپ ان کو واپس کر دیں گے، تو ان کو واپس کیجئے، یہ ہماری عورتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیے، وہ جو اگریمنٹ تھا، صلح تھا، اس میں کیا تھا؟ الفاظ کیا تھے؟ وَعَلَىٰ أَلَّا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَّدْتَهُ عَلَيْنَا، یہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یہ اگریمنٹ، یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، چاہے وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا کوئی آدمی آپ کی طرف آئے گا مسلمان ہو کر تو آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ یہاں کیا لفظ ہے؟
آدمی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ کہا کہ یہ جو لفظ ہے آدمی، اس میں تو سرے سے عورتیں داخل ہی نہیں ہیں، تو یہاں میل کا لفظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو یہ کیا دیکھے؟ تو کسی سے بھی بات کریں تو ہوش و حواس سے بات کریں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اس لیے کہ معمولی بات بھی کیا ہوتی ہے، پکڑی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی پکڑا، بولا کہ ہم لوگ جو شرط میں لکھے ہیں اس میں رجل کی بات ہے، امرأہ کی بات نہیں۔ اب یہ عورتیں جو ہجرت کر کے آئی ہیں وہ کون ہیں؟ عورتیں ہیں۔ آپ لوگوں نے شرط کیا تھا کہ اگر مرد آئے گا تو واپس کریں گے، آپ یہ نہیں کہا تھا کہ مرد آؤ عورت آؤ واپس کرو، ہم عورتوں کو واپس نہیں کرتے۔ بات صحیح تھی۔ اب مکے کے لوگ اتنے بیوقوف تو نہیں تھے کہ وہ لوگ نہیں مانتے، انہوں نے مان لیا، بولا ٹھیک ہے آپ کی بات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت بھی نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الكفار لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بتا دیا، اے اہل ایمان، کس کو بولا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو۔ کیا کرو؟ امتحان لو۔ یہ بہت ضروری، آج کے زمانے میں بہت سارے کہاں سے پکڑ کے لاتا معلوم نہیں، وہ مسلمان ہو گئی، میں اسے مسلمان میں لا کو لایا سو، اسلام لایا اسی لیے میرا نکاح پڑا تھا۔ ہمیں اسی ٹائم کو کیا کرنا؟ ارے اسلام میں آئی ہے، کچھ پتہ بھی ہے اسلام کیوں لائی ہے، کچھ پتہ بھی، اسلام جان کر، اسلام کے مقاصد کو پہچان کر کے لائی ہے، تو امتحان لینا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ اسلام میں کون سی ایسی چیز پسند آئی کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ جہاں تک ایمان کا معاملہ ہے، ہمارے پاس کوئی کمپاس نہیں ہے کہ ہم اس کا امتحان لیں، اللہ جانتا ہے۔ پس اگر انہی مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ۔ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ عورت مومنہ ہے تو اسے کیا نہیں کرو؟ کافروں کی طرف واپس نہ پلٹاؤ۔ نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، بس خلاص۔ آج کتنی ایسی عورتیں ہیں آپ دیکھتے ہیں اپنے اڑوس پڑوس میں، کل تک مسلمان لڑکی تھی، گلے میں وہ تالی پہن کے گھومتی، عقل حیران ہو جاتی ہے، شرم و حیا سے سر جھک جاتا ہے۔ گلے میں تالی ہے اور فخر و ناز سے آتی جاتی ہے، کوئی نکیر کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ارے تیرا بابا مسلمان، تیرے اماں مسلمان، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو۔ کیا کرو؟ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے کیا کرو؟ واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کا مہر ادا کرو۔ اب جب نکاح کریں گے تو مہر دیں گے، اور کافرہ عورتوں کو اپنی نکاح میں نہ رکھو، یہ شریعت کا حکم۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب بھی کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یہ آیت، اس کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے۔ کیا کیا پوچھتے؟ دیکھیں، اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا۔ پہلا امتحان یہ ہوتا کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس
ایسی ایسی چیزیں اب تو آ گئی ہیں، عقل حیران رہ جاتا ہے، سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان کی شادیاں ہیں نہیں، اب وہ نیا سسٹم چلا نا، کیا ہے آتے ہی گلے ملنا، مرد بھی رندے اور کیا بولتے اس کو، حق کرنا، ہاں بولتا نہیں ہماری کالج کی دوست ہے، سیدھے آ کے نوشوں سے کیا کرتی، وہ ساتھ نئی نویلی دلہن ٹھہری رہتی، سیدھے آ کے کیا کرتی گلے میں. سبحان اللہ. ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة اجنبیہ، ام المؤمنین کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اجنبی عورت نے ہاتھ یا انگلی تک نہیں لگایا، یا پورے گلے مل رہے ہیں. تو یہ اس سے بڑھ کر زنا کیا ہو سکتا ہے؟ زنا تصدیق بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہ زنا کے مبادیات ہیں. العین، آنکھیں زنا کرتی ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل مشرکوں عورتوں سے جو مسلمان ہو کر آتی تو بات کرتے علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو کیا نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی. ایسا نہیں تھا کہ ہم الگ ہیں، ان کے باوا الگ، ہمیں الگ، بچے الگ، جو عیدیں آتے ہم سب مل کے کرتے، یہ عید انہوں بھی مناتے وہ عید انہوں بھی مناتے، ایسا کیا بھی نہیں تھا. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، یا کیا ہو جا، جیسے بولتے ہیں کہ ہمارے پاس بس ایک ہی دین ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، یا تو حق ہے یا تو گمراہی ہے. ولا یسرقن، اور دوسری چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جب آتی تو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ولا یسرقن، کہ وہ چوری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی. جن جن باتوں پر بیعت ہوتی تھی عورتوں سے ان کو لکھا گیا، کہا کہ پہلے شرک سے دور رہیں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور ساتھ ساتھ کہا اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، یعنی کوئی بھی بات، انہونی بات، جیسے آج لوگ بنا لیتے ہیں، کچھ بھی حقیقت نہیں رہتی، پوری اسٹوری بنا لیتے، ایسا ہوا کرتے ویسا ہوا کرتے، جیسے بولتے ہیں جیسے پورا ان کے سامنے ہی ہوا، پورا ان کے سامنے لائے ہوا، ایسے ہی بولتے ہیں لوگ. کہا کہ ایسی باتیں ساری نہیں بولیں گے. کفا للمرء، آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو سنتا بولتا جائے، ہاں جو سنا کیا بولتا جائے بنا تحقیق کے. کہتے ہیں ولا یعصینک فی معروف، اور کسی بھلائی بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی. کوئی بھی اچھی بات آپ بتائیں تو آپ اسے وہ مانیں گی، تو کیا کرو، فبایعہن، تو ان سے بیعت لے لو، ان سے کیا کرو، بیعت لے لو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ الگ تھا، عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ الگ تھا. اب وہ پارٹی والے نا کو حزب التحریر والے، انہوں نے دور سے ایک دلیل لائی، عورت سے بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کو بیعت کر سکتے گا. ایسا اللہ کے نبی سے سن لیے کیا؟ تو اس کے لیے اس نے کیا دلیل لائی معلوم؟ وہ مدینے میں ایک پاگل بچی تھی، چھوٹی سی بچی، وہ سیدھے آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی، ایسا ایک دو گلی گھما کے چھوڑتی. تو بولتے ہیں ارے وہ پاگل بچی اللہ کے نبی سے ہاتھ پکڑ لی نہیں، وہ بیعت، اس سے کیا دلیل لیے، وہ بیعت لے سکتے. اب اسے کیا بولیں گے؟ یہ اس گمراہ جماعت کی کیا ہیں، غلطیاں ہیں. اور اسی لیے ہم اپنے بچوں کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ جو جماعتیں ہیں، جو گمراہ جماعتیں ہیں، یہ نوجوانوں کے جو ایموشنل، سے عربی میں اسے کہتے ہیں العاطفہ، جو جذبات ہوتے ہیں، اس جذبات کو کیا کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں. نہیں کیا تو بھی کرنا، کیا کرنا، سلاخہ گننا جاگو، تو چھبی کیا بھی نہیں کرنا، کیا کرنا، ارے کرو، صحیح عقیدے کو مانو، صحیح عقیدہ پڑھو، لوگوں میں دعویٰ کرو، صحیح دین پھیلاؤ. ہاں وہ باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ کبھی کسی وقت ہم لوگ کریں گے. لیکن بات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ.
یا اللہ اچھے سچے دین پر ہم کو چلا اور سچے دین پر کیا رکھ، مجھے اور آپ کو ثابت قدم رکھ۔ تو کہتے ہیں فبایعہن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کرنے کا طریقہ مردوں سے الگ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے ویسے بیعت نہیں لیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خود کہتی ہے، بیوی اگر کسی کے بارے میں بولے تو کیا بولیں، آپ کی اور میری بیوی بولتی ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کی برات ساتوں آسمان پر سے نازل ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجنبی عورت کو کیا نہیں کیا، چھوا نہیں۔ تو اب ہم ان کی مانیں کہ ان کی مانیں؟ تو صدیقہ کی ہم مانتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرو، ان عورتوں کے لیے کیا کرو، دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو جو عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی کی عہد کرتی، آپ ان سے بیعت لے لیتے، پھر ان کو مکے کے لوگوں کی طرف واپس نہیں کرتے۔ اس حکم کے مطابق کیا کیا ہوا، مسلمانوں کے انڈر میں جو کافرہ عورتیں تھیں سب نے ان کو طلاق دے دی، اس لیے کہا کافرہ عورت کسی مسلمان کی زوجیت میں رہ نہیں سکتی۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں تھیں جو اپنے دین پر تھیں، اپنے دین پر مطلب کافرہ تھیں، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیویوں کو طلاق دے دی۔ ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور ایک سے انہوں نے شادی کر لی، کس نے، صفوان بن امیہ نے، انہوں نے شادی کر لی۔ تو یہ جو معاہدے ہوئے جو ہم نے ابھی پڑھا نا، کیا کیا معاہدے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ واپس چلے جائیں گے، مکے یعنی مدینہ واپس چلے جائیں گے، مکے میں داخل نہیں ہوں گے، عمرہ نہیں کریں گے، طواف نہیں کریں گے، اور یہ معاہدہ تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور مشرکوں میں جنگ نہیں ہوگی۔ یہ سارے جو معاہدے تھے یہ صلح حدیبیہ کا کنڈیشنز تھے، شرائط تھے۔ اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، فتح عظیم۔ کیا ہے، ایک طرف مکے میں داخل نہیں ہو پائے، عمرہ نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ کیا ہے، یہ اگریمنٹ کیا ہے، فتح عظیم ہے۔ کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ تو اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کو سرے سے مٹا دیں، لیکن اب اگریمنٹ کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو کیا کیا، تسلیم کیا۔ اور ہمیشہ وہ تو ویسے ہی سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، ایسے ان کا انتظار تھا۔ تو اور قریش کے لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ عرب کا جتنا جزیرہ ہے اس میں ریلیجیس لیڈرشپ جو ہے وہ کسے حاصل ہے، قریش کے لوگوں کو۔ اگر مسلمان غالب آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ان پر ہوتی ہے، تو یہ لیڈرشپ کدھر سے کدھر چلے جائے گی، مسلمانوں کی طرف چلے جائے گی۔ ویسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ شرف، وہ اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو یہ حالت دیکھ کر صلح کی جانب جھک جانا مسلمانوں کی طاقت کا اعتراف تھا، اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اسلام کی طاقت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے، اسلام کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے مکے کے لوگوں نے کیا کر لیا، اگریمنٹ کر دیا۔ اور اس میں ایک تیسری دفعہ ہے، اس میں یہ بھی تھا کہ جو جس کے ساتھ ملنا چاہے مل سکتا ہے، قریش کے ساتھ کوئی ملنا چاہے تو مل سکتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ملنا چاہے تو۔ اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ قریش کو صرف اپنی فکر تھی، کوئی کدھر بھی مل جائے اسے ان کو فکر نہیں تھی، جیسے اس سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور باتیں اس میں یہ بھی تھیں کہ جیسے کہا کہ 10 سال کیا ہوگا، دونوں کے درمیان جنگ بندی رہے گی، جیسے اپنی مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو
جو چاہے کافر رہے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا مقصد، مسلمان جو جنگ لڑتے تھے، جو بہت سارے طلایہ گرینی گھوڑے جاتے تھے، نگرانی کرتے تھے، مسلمانوں کی جنگ لڑنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ لوگوں سے مال چھینا جائے، نہیں، کبھی بھی نہ زمانہ رسالت میں یہ مقصد تھا، نہ آج یہ مقصد ہے۔ کبھی مسلمانوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مسلمان لوگوں سے مال لوٹیں، مسلمانوں کی زندگیوں سے کھیلیں، کبھی یہ مقصد نہیں، اور نہ مسلمان زبردستی کسی کو مسلمان بنائے، یہ بات ہرگز مسلمانوں کی نہیں ہے۔ بلکہ مقصود کیا تھا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت بھی نہیں چاہتے ہیں، نہ لوگوں کی جانوں کو نکالنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے مسلمانوں نے ان سے صلح کر لی۔ اور اسی طرح ایک اور بات، بہت ساری باتوں کا انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اس کے صلح کے کیا کیا فوائد تھے۔ تو اس میں سے ایک بات کا بھی ذکر ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو کچھ رعایتیں بھی دی تھیں۔ قریش نے مسلمانوں کو کیا کیا تھا؟ کچھ ایگزمپشنز دیے تھے، کچھ رعایتیں دی تھیں۔ کیا کیا رعایتیں تھیں؟ یہ رعایتیں حد درجے معمولی اور بے وقت تھیں، اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا، اللہ اور رسول اور مدینۃ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صورت ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے۔ مکے کے لوگوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں سے کوئی بھاگ کر ادھر آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن ایسا کوئی بھاگا نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے۔ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ وہ مسلمانوں سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے۔ دیکھیے، باقی رہے مکے کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے، ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینے میں مدینہ آنے کی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین تو بہرحال کشادہ کر دی ہے۔ لیکن مکے میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ لوگ مدینہ نہیں آ سکتے تھے۔ کیا نہیں آ سکتے تھے؟ مدینہ نہیں آ سکتے تھے۔ تو کہتے تھے لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی، کیا حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنے آغوش نہیں کھول دی تھی؟ تو مکے میں جو لوگ ہجرت نہیں کر پاتے تھے مدینہ، اس لیے کہ صلح کے دفعات لکھے جا چکے تھے، ایگریمنٹ لکھے جا چکے تھے، تو مسلمان مکے سے کہاں جا سکتے تھے؟ حبشہ جا سکتے تھے۔ مدینہ نہیں آ سکتے تو کہاں جا سکتے تھے؟ حبشہ جا سکتے تھے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ تو یہاں بہت سارے اس شرائط کے جو یہ تھے اس کو انہوں نے پیش کیا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کافروں سے صلح حدیبیہ کے اندر جو دفعات لکھے گئے، ہم نے دیکھا کہ مسلمان بڑے غصے میں، خاص کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایسے جو صحابہ تھے بڑے غصے میں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو بھی لگے گا کہ واقعی کافروں نے ظلم کیا، ایسے شرائط بنائے جو نہیں بنانا چاہیے تھا۔ لیکن ان دفعات میں دو باتیں تھیں جس سے مسلمانوں کو بہت دکھ، درد، الم، رنج لاحق ہو گیا۔ ایک کنڈیشن یہ تھی کہ مسلمان بیت اللہ شریف میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی اب مکہ نہیں آئیں گے، اس کا طواف نہیں کریں گے۔ تو دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن کنڈیشن میں جو لکھایا گیا، کیا لکھا گیا؟
محمد ابن عبداللہ. دو کنڈیشن بڑے تھے کہ مسلمانوں کو مکے میں داخلے کی اجازت نہیں ملی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی بات کہی گئی. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کیوں کی؟ یہ سوال تھا. دونوں باتیں حق ہیں. مکہ مسلمانوں کا ہے، کعبۃ اللہ مسلمانوں کا ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، لیکن پھر بھی صلح کیوں کی گئی؟ تو مختلف شکوک و شبہات ان میں پیدا ہوئے. تو سب سے پہلے سب سے زیادہ غم کسے پہنچا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، سنیے تنا بھائی کیا بولتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ ہم لوگ یعنی آپ اور ہم صحابہ حق پر ہیں اور کفار مکہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل سچ کہتے ہو جی، ہم لوگ حق پر ہیں، وہ لوگ باطل پر ہیں. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ جو لوگ بھی جنہوں نے جانیں دی ہیں ہمارے سارے مقتول جنت میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، بالکل صحیح کہتے ہو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں، کیوں ہم اپنا یہ پریشر ہم لوگ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ نہیں کیا ہے. یہ کنڈیشن ماننے کے بجائے ہم لوگ کیا کریں، ان سے دو ہاتھ کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ مکے کے لوگوں سے کیا کر لیں گے؟ دو ہاتھ کر لیتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھیے، خطاب کے بیٹے، کون خطاب کے بیٹے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. میں اللہ کا رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. جبکہ کنڈیشن لکھے جا چکے. ہمیشہ یاد رکھیں المسلمون علی شروطہم، مسلمان جو بھی کنڈیشن لکھیں گے اسے کیا کریں گے، فلفل کریں گے، اسے بجا لائیں گے، کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ بھروسہ، یہ توکل میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا، کیا آپ نے نہیں کہا تھا، کیا آپ نے ہم سب صحابہ سے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا زیارت کریں گے؟ مدینے سے نکلتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوں. یہی تو آپ نے کہا تھا، ہم یہی تمنا اور آرزو لے کر یہاں تک آئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. ہمارے دکتور شیخ آر کے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اس کو اپنے الفاظ میں بڑا اچھا بولتے تھے. اللہ تعالیٰ اس نور کی قبر کو نور سے بھر دے. آمین. دیکھیں کیا کہتے تھے. تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے اور طواف کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں نے بولا تھا نا، جب ہم مکے سے مدینے سے نکلے تھے تو میں نے بولا تھا، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال کریں گے. ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، آئندہ سال بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس سال ہم جا رہے ہیں، آئندہ سال کیا کریں گے، واپس آئیں گے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لفظ کا کیا رکھتے تھے، حساب رکھتے تھے. ایک سچا مسلمان، ایک سچا امتی اللہ کے نبی کی طرح اپنے ہر ورڈ کو کیا کرتا ہے، ناپ تول کر اپنی جگہ رکھتا ہے، صحیح وقت پر، صحیح ڈھنگ سے، صحیح مقدار میں، بغیر نپے تلے نہیں، بغیر یعنی اس کے سوئٹیبل جگہ نہیں،
جواب جو بھی بات زبان سے نکالیں گے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ دیکھیے، لیکن یہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے، اس کا طواف کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوگی. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکسٹ جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ ہاں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. سیم وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا. ہاں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے انتقال کے وقت سکرات کیا کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں آئیں. پہلے ابو بکر صدیق ام المؤمنین عائشہ نے کہا فَإِنَّهُ رَجُلٌ بَكَّى، ابو بکر بہت رونے والے ہیں، آپ کی جگہ ٹھہریں گے تو وہ سنبھال نہیں سکیں گے، بہت رو لیں گے. تو پھر ان کے ام المؤمنین کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حفصہ، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ابو بکر بہت رونے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کے علاوہ کسی سے راضی نہیں کہ وہ نماز کوئی اور پڑھائے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم عورتیں ایسی ہو جو یوسف علیہ السلام کی زمانے کی عورتیں ہیں، یعنی تم لوگ کوشش کر رہے ہو کہ میں کیا کروں، کسی اور کا نام میں لے لوں. بہرحال نیتیں صاف تھیں ان خواتین، ان امہات المؤمنین کی نیتیں بھی صاف تھیں. بعد میں جب پوچھا گیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنا بڑا رتبہ مل رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ کیوں اس کو یہ کرنا چاہتی تھیں؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس میں یہ بات کو لے کر ڈر رہی تھی کہ لوگ کہیں کہ یہی وہ ابو بکر ہیں جو اللہ کے رسول بیمار تھے تو انہی کی اس میں ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے وقت انہوں نماز پڑھائے. ایسا ہو جاتا نہیں؟ ابھی کیا بھی ہو گیا، میں اگر گیا تو کیا ہوتا؟ ارے تو یہی اسی نیت سے کیا تھی وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیتیں صاف تھیں، بالکل پاک لوگ تھے، پاک طبیعت کے لوگ تھے، ان کی نیتیں اپنی جگہ اچھی تھیں. دیکھیے وہ کہتے ہیں آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس اتنا اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رکھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب یعنی دامن سے چمٹے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. اگر ہم حدیث پر چمٹے رہیں، صحیح عقیدے سے جمے رہیں، تو ہم کو حق کا راستہ مل سکتا ہے. اگر اس راستے سے ہم ٹریک سے ہٹیں گے تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مشکل ہے. یہ دیکھیے اس کے بعد یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہم لوگ نوٹ کر لیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو زندگی کے آخری سانس تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ منہج اہل السنہ والجماعہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. نوح علیہ السلام کا کیا ہے؟ یہ شپ ہے. جتنے لوگ اس میں رہیں گے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے. جو بھی اس منہج سلفیت سے، اس صحیح عقیدے سے ہٹے گا، اس کا اللہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. صحیح کہا کہ بس جہاں چاہے ہوائیں تہوی بہ الريح الی مکان سحیق، جہاں چاہے ہوائیں اسے لے اڑیں. دیکھیں اس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیات نازل ہوئی، جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کا نزول جب ہوا، یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کو بلا کر آیتیں پڑھ کر سنائیں. وہ کہنے لگے رسول اللہ کے نبی کیا یہ فتح ہے
کیا یہ وکٹوری ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں، اپنے جانور یہاں ذبح کر رہے ہیں، مکے میں داخل نہیں ہوئے، کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وکٹوری ہے۔ تو کبھی بھی ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری شکست میں فتح ہوتی ہے، ہماری شکست میں کیا ہوتی ہے؟ فتح ہوتی ہے، اور اللہ مسبب الاسباب ہے، سارے اسرار و رموز کو جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ تعجب سے بولنے لگے کہ یہ فتح ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور واپس چلے گئے، عمر فاروق واپس چلے گئے۔ اس کے بعد دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت باتیں میں نے کہہ لیں اور بڑے شرمندہ ہوئے، ندامت کا اظہار کیا، نادم ہوئے۔ جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی، جو بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر کفارے کے طور پر میں نے بہت سارے اعمال کیے، بہت ساری نیکیاں کی، کئی نمازیں پڑھ لیں، صدقات کیے، خیرات کیے، تاکہ یہ کیا ہو جائیں؟ غلطیاں معاف ہو جائیں۔ جیسے وہ برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا کہ وہ معاف ہو جائے، روزے رکھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، تو معلوم کیا ہوا؟ ہماری غلطیاں اگر ہم معاف کروانی ہیں تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، اور غلام آزاد کرتا رہا۔ ابھی تو غلام ہے نہیں، لیکن دوسرے تو طریقے ہیں، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کر دیا ہے، میری خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں۔ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ اور بھی باتیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ واپس کر دیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسلمان ہو کر آئے تھے۔ ماشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا راستہ ان کا نکالا اور کیسے ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو کیسے ایک دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ کھل گیا۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو ہم بیٹھتے ہیں، سیرت کی باتیں سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلائے، سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ تو تمام دوستوں سے میں کہوں گا کہ خاص کر دعاؤں کا التزام کریں، پابندی کے ساتھ دعائیں پڑھتے رہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، اپنے ماں باپ کے لیے جو زندہ ہیں ان کو صحت سے رکھنے کی دعا کریں، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں، اس لیے کہ بہت سارے ایسی چیزیں میں سنتا ہوں تو مجھے بہت دل دکھتا بھی ہے۔ آج جیسے ایک صاحب نے مجھے بتایا ماں ہسپتال میں ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ان کی ماں کو شفا دے۔ 15 دن سے ہسپتال میں ہیں کرونا وائرس کے کووڈ-19 کے اس میں، اور کئی دن سے تڑپ رہی کہ پانی ان کو چاہیے۔ کیا چاہیے؟ صرف حلق میں کیا چاہیے؟ چند گھونٹ پانی چاہیے، لیکن لنگس اتنے بگڑے ہیں کہ ڈاکٹر پانی دینے سے منع کرتا ہے۔ ماں تڑپ رہی ہیں کہ پانی، لیکن بیٹا پانی دینے کی سب کچھ ہے، لیکن اپنی ماں کو کیا نہیں دے سکتے ہیں؟ ایک گھونٹ پانی حلق میں نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے صحت کی دعا کیجئے، اور اپنے بچوں کے لیے جتنے بھی لوگ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، سچے عقیدے پر جمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے عاجلہ، شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔